الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين يؤذون الله، وفي مقام آخر: إنا كفيناك المستهزئين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امت، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد، دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور نبی رحمت، جان کائنات، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی ناموس پر اللہ ہم سب کو مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرمائے. پچھلے دنوں انڈیا کی پارلیمنٹ ممبر نے حضور کی گستاخی کی ہے. اس نے نازیبا کلمات استعمال کیے ہیں. مسلمانوں کا، اہل ایمان کا دل دکھی ہوا ہے اور پوری امت مسلمہ کے تمام ممالک میں اس کو شدید مذمت بھی کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انڈیا سے بائیکاٹ کیا جائے. تو یاد رکھیں، اللہ کی زمین پر، اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عظمت والی ذات حضور کی ہے. ساری دنیا کی عزتیں مل جائیں، سارے حکمرانوں کی، سارے مذہبی سیاسی جماعتوں کی عزتیں مل جائیں، حضور کے قدم مبارک کے نیچے جو مٹی ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے یہ بھی بتا دیا، حضور سے محبت کیسے کرنی ہے یہ بھی بتا دیا، حضور کا ادب کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا دیا، حضور کی فرما برداری کیسے کرنی ہے یہ بھی بتا دیا.
اگر کسی انسان سے حضور کی توہین ہو جائے، گستاخی ہو جائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو نہیں فرمایا کہ تم جواب دو میں خاموش ہوتا ہوں، نہیں، قرآن مجید کی کئی آیات بینات میں اللہ کریم نے توہین کرنے والوں کو خود جواب دیا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات سے یہ گوارا ہی نہیں ہے کوئی اس کے نبی کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات کہے۔ توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ کو اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، زبان کے جملہ سے، ہاتھ کے اشارے سے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے اس بندے پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ملعون وہ مرد عورت ہے جس کی گندی زبان سے حضور کے متعلق نازیبا کلمات نکلے، کوئی اس کی عزت نہیں ہے۔ دنیا کا ملعون مرد اور ملعونہ عورت وہی ہے جس کی زبان سے معاذ اللہ نازیبا کلمات حضور کے متعلق نکلتے ہیں۔ فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس بندے پر جس نے توہین کی حضور کی، جس نے گستاخی کی، لعنہم اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، قیامت میں اللہ نے اس کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں پوری روئے زمین پر گستاخ رسول کو کوئی بندہ معافی نہیں دے سکتا، کسی کو اختیار ہی نہیں ہے۔ آئینی طور پہ کسی عالم دین کو، کسی پیر صاحب کو، کسی سیاسی رہنما کو، کسی مذہبی رہنما کو اسلام اجازت نہیں دیتا گستاخی نبی رحمت کی وہ کرے اور ہم معاف کر دیں، کوئی بات نہیں یار، غیر مسلم ہے چھوڑ دیجئے، یا یہ آئین مسلمانوں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے نہیں ہے، عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، ہندو گستاخی کرتا ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھنا گستاخ رسول کوئی بھی ہو اس کو کوئی معافی نہیں ہے، یہ حضور کی ذات کا معاملہ ہے اور اس کے سزا اللہ نے خود دینی ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں دوسرے مقام پہ دیکھیں، ابو لہب نے حضور کی گستاخی کی، توہین کی، تو حضور نے جواب نہیں دیا، ابھی صحابہ نے جواب نہیں دیا، تو اللہ کریم نے خود سورہ تبت یدا اس کی برائی میں نازل فرما دی۔ گستاخ رسول کسی ہمدردی کا مستحق نہیں ہے، گستاخ رسول کسی کی محبت کا مستحق نہیں ہے۔ گستاخ رسول پہ ہماری زبانوں پہ جملہ جو آنا چاہیے، اس پہ لعنت ہو کہ اس نے کائنات کی عظیم ہستی کے متعلق توہین کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر ہمت ہو، طاقت ہو، تو گستاخ کو مارنا، قتل کرنا یہ ضروری ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ ہمارے حکمران جو بھی آیا اس نے گستاخی کرنے والوں کو امریکہ کے حوالے کر دیا، یورپ کے حوالے کر دیا۔ وہ بے نظیر آئی، وہ نواز شریف آیا، وہ زرداری آیا، وہ عمران خان آیا، جس نے آپ کی تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ ہے۔ ہم تو اپنے عالم دین سے بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، ہماری تاریخ ہے۔ جو بھی حاکم آیا اس نے گستاخی کرنے والے مرد عورت کو یورپ کے حوالے کر دیا۔ جاؤ ان کی عزت کرو، احترام ان کا ہوتا ہے، ان کو پروٹوکول ملتا ہے، ان کو انعام دیا جاتا ہے، ان کو میڈل دیا جاتا ہے، یہ ہمارے حکمران ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھو گستاخ رسول سے کوئی نرمی نہیں ہے، وہ واجب القتل ہے۔ کیا ہے؟ واجب القتل ہے۔ آپ ذرا دیکھیں
تاریخ کے کتنے واقعات ہیں، پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ گستاخ رسول کہیں بھی ہو، حتیٰ کہ حرم کعبہ میں بھی ہو، کہاں؟ اونچی آواز سے، پوری روئے زمین پر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، حرم کعبہ سب سے امن کی جگہ ہے۔ حتیٰ کہ یہ انسان تو انسان، جب چاروں جانب پہاڑ تھے، یہ صحرا کا علاقہ تھا، ایک جانور دوسرے جانور کا شکار کرنا چاہتا، اس کے پیچھے دوڑ لگائی، آگے ہرن تھا یا کوئی اور جانور تھا، وہ دوڑتے دوڑتے حرم کعبہ کی حدود میں داخل ہو گیا تو شکار کرنے والا بھیڑیا، چیتا، شیر پیچھے چلے جاتے، یہ امن کی زمین پہ داخل ہو گیا۔ جانوروں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ یہ حرم، اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے وَمَن دَخْلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ تو جانوروں کو بھی اللہ نے علم دیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر جانور کو اتنا اللہ نے علم دیا ہے کہ یہ گھر امن والا ہے، حضرت عمر بن خطاب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا جلیل القدر ہستی فرماتے ہیں، اللہ نہ کرے میرے باپ کا کوئی قاتل ہو جس نے میرے باپ کو قتل کر ڈالے اور پھر قتل کرنے کے بعد حرم میں داخل ہو جائے تو میں اسے میلی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، یہ اللہ کے گھر امن والی جگہ میں آ گیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں۔ اور دوسری جانب جب مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے، مکہ مکرمہ کے فتح ہو جانے کے بعد جب نبی رحمت اور صحابہ کرام حرم میں داخل ہوتے ہیں، ایک کافر مشرک شاعر تھا اور وہ حضور کے متعلق نازیبا توہین بھرے الفاظ اپنے کلام میں شامل کرتا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان تو چاروں جانب داخل ہو گئے ہیں مکہ حرم شریف میں اور اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، اس کو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا۔ اس نے کیا کیا؟ بیت اللہ میں دوڑا اور اس نے آگے دیوار، اوپر غلاف ڈال دیا تاکہ میں چھپ جاؤں، بچ جاؤں، امن میں آ جاؤں۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، صحابہ کرام نے کہا حضور ہم نے ابن خطل کافر مشرک کو، شاعر کو دیکھا ہے جو آپ کی توہین کرتا تھا، اس نے دیوار کعبہ کے ساتھ سینہ لگا کر اوپر غلاف ڈال دیا کعبہ شریف کا، کیا حکم ہے؟ توجہ ہے نا، کیا حکم ہے؟ سارے صحابہ 14 صدیوں کے بعد ہمیں پتا ہے کہ وہ امن والا گھر ہے، اور پھر دیوار کعبہ اور پھر غلاف کعبہ اور پھر اس کے ساتھ چمٹا ہوا سینہ بھی لگا ہوا ہے، اوپر غلاف کعبہ بھی ہے، حضور کیا حکم ہے؟ میرے بھائیوں، جوانوں، بزرگوں ذرا غور کرنا، میرے نبی نے فرمایا یہ میرا گستاخ ہے، یہ واجب القتل ہے۔ اگر جس بندے کا سینہ بھی لگا ہوا ہو بیت اللہ شریف کی دیواروں سے، جس کے پیچھے غلاف کعبہ بھی آ جائے، اگر وہ گستاخ رسول ہے تو پھر وہاں بھی واجب القتل ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، جب تک ایک مسلمان زندہ ہے، ایک مسلمان زندہ ہے، گستاخ رسول زمین پہ ہے تو اس کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ آج لوگ اپنے مذہبی سیاسی قائدین سے کتنا محبت کرتے ہیں، حضور کی محبت پوری کائنات میں بڑھ کر ہے، حضور کی ناموس پوری کائنات میں بڑھ کر ہے، حضور کی عزت پوری کائنات میں بڑھ کر ہے۔ میں نے کہا ساری کائنات کی عزتیں میرے نبی کے قدموں کے نیچے جو مٹی مبارک تھی اس کی عزت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔
یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے حضور کی محبت میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، بھانجے نے ماموں کو قتل کر دیا۔ کس وجہ سے کیا؟ حضور کی محبت میں آ کے کیا۔ حضور کی ناموس سب سے بڑھ کر ہے، اور صحابہ کرام نے عملی طور پہ ایسا کیا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، توجہ کیجئے، اس نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں عزت والا ہوں اور حضور کے متعلق نازیبا کلمات کہے، میں زبان پہ وہ کلمات نہیں لاتا، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا، میری زبان پہ الفاظ نہیں آتے، اور میرے دل میں وہ تڑپ ہے کہ میں الفاظ کیوں ادا کروں۔ اس ظالم نے کہا کہ معاذ اللہ، میں عزت والا ہوں، میں انہیں نکال دوں گا۔ یہ کلمات کہے، باہر چلا گیا، کھیتوں میں چلا گیا، واپس آیا، اس کے بیٹے کو علم ہوا کہ اس نے میرے نبی کے متعلق یہ کلمات کہے ہیں، اس منافق ابا جی نے یہ کلمات کہے ہیں۔ اس کے راستے پہ کھڑا ہو گیا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ دیکھیے حضور کی محبت، دیکھیے حضور کی ناموس، دیکھیے حضور کی عظمت، دیکھیے۔ میرے جوانوں ذرا غور کرو، آج ہم مذہبی سیاسی قائدین پہ مر مٹتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کی ذات بڑی عظیم ذات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تلوار ہاتھ میں ہے، راستے پہ کھڑا ہے، شام کا وقت ہے، اس کا باپ آیا، راستہ روک لیا۔ کیا تو نے میرے نبی کے متعلق یہ کلمات کہے ہیں کہ میں عزت والا ہوں؟ معاذ اللہ وہ ایسے ہیں۔ کہا بیٹا میں نے کہا ہے۔ اچھا، کہا تم اپنے متعلق کہو، بچوں میں، خواتین میں، اولاد آدم میں سب سے زیادہ ذلیل میں ہوں، اور اولاد آدم میں سب سے عزت والے حضور کی ذات انور ہیں۔ اس نے کہا میں تو نہیں کہتا، میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا کہہ دیا۔ دوبارہ کہا کہو، اپنی زبان سے میرے نبی کے متعلق کہو کہ اولاد آدم میں عزت والے حضور ہیں، اور میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں۔ اگر نہیں کہے گا تو تلوار نکال دی، یہ دیکھ تلوار ہے، تیری گردن ابھی اڑا دوں گا۔ جب تلوار کو دیکھی اور بیٹے کے حضور سے محبت کو دیکھا، کہا بیٹا سن، اولاد آدم میں سب سے زیادہ ذلیل میں ہوں، اور اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والے حضور ہیں۔ اللہ میرے بھائیو، آپ ذرا غور فرمائیں، وہ اپنے باپ پر تلواریں اٹھا رہے تھے، اس ذلیل کمینی خبیث ترین عورت نے نازیبا کلمات کہے ہیں۔ کوئی معافی کی، میں نے کہا شرعی طور پہ دنیا کا کوئی کافر بھی معافی کا مستحق نہیں ہے، کوئی مذہبی سیاسی آدمی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے ملک میں سارا کچھ غلط ہوا، بے نظیر کے دور میں، زرداری کے دور میں، نواز شریف کے دور میں، عمران کے دور میں باقاعدہ جیلوں سے مردوں عورتوں کو نکال کر یورپ کے حوالے کیا گیا، ان کی گستاخیاں بھی ثابت ہو چکی تھیں۔ ہم کہتے کوئی بات نہیں ہے، نہیں میرے بھائیوں، حضور کی ذات، حضور کی عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ دیکھیں انسان تو انسان، جانور بھی برداشت نہیں کرتا حضور کی توہین۔ کیا ہم جانوروں سے بھی پیچھے ہیں؟ جب ہلاکو خان نے، توجہ کے ساتھ میرے جوان بزرگ غور سے سنیں، ہلاکو خان نے حملہ کیا بغداد پہ، بہت بڑا حملہ تھا۔ اس کی ایک بیوی جس کے نام ظفر خاتون تھا، کرسچن تھی، اس کی وجہ سے حکمرانوں کے نیچے جو خواتین ہوتی ہیں ان کی بادشاہی ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہیں، جو کرنا چاہے، ٹھیک ہے نا، جو کرنا چاہے۔
اس نے اپنا اختیار استعمال کیا، اس نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی. ایک جنرل مسلمان عیسائی ہو گیا، اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے، پروٹوکول دینے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے یورپ کے عیسائی منگائے گئے. 40,000 سے زائد کا اجتماع تھا. عیسیٰ علیہ السلام پادری آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کمالات عیسائیت کے مراتب بیان کرتے کرتے ایک کمینہ منحوس پادری ایسا آیا جو اس نے حضور کی ذات کے متعلق نازیبا کلمات کہنے شروع کر دیے. قریب کتا بندھا ہوا تھا ایک فوجی تاتاری کا، اس نے تیزی سے رسی توڑوا کر حملہ کیا تو لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا جو تو نے مسلمانوں کے نبی کے متعلق کلمات کہے ہیں یہ اس کا رد عمل ہے. اس نے کہا نہیں، جو میں بار بار اشارہ کرتا تھا وہ سمجھا کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اصل بات یہ ہے. لوگوں نے کہا نہیں، کتے کو باندھ دیا گیا. اس نے دوبارہ تقریر شروع کی، چلتے چلتے پھر گستاخی پہ آیا. کتے نے پھر اتنا تیزی سے حملہ کیا، گلے میں اس نے منہ ایسا ڈالا جب تک عیسائی پادری جہنم میں نہیں پہنچا کتے نے چھوڑا نہیں ہے. یہ ہے کتے کی غیرت. میرے بھائیوں ذرا آپ غور کریں اس کا کیا اثر ہوا. دیکھو کتا بھی حضور کی گستاخی نہیں برداشت کر سکا. مسلمان اگر برداشت کر جائے تو کتے سے بھی بدتر ہے، کتے سے بھی بدتر ہے. اگر حضور کی ناموس پہ وہ سودا کر رہا ہے، اگر حضور کی ناموس پہ وہ یورپ والوں کو خوش کر رہا ہے، اگر حضور کی ناموس کے خلاف وہ یہود و نصارہ حنود کے مطابق آئین بنا رہا ہے، وہ کتے سے بھی بدتر ہے. میرے بھائیوں اب ذرا غور کرنا، جب اس واقعے کو 40 سے زائد عیسائیوں نے دیکھا، ان کے پادریوں نے دیکھا تو بیک زبان پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے. میرے بھائیو کتے نے بتلا دیا اگر حضور کے آخری امت میں یہاں کوئی غیرت والا نہیں ہے، یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے جو اس پادری کو جواب دے میں بھی حضور کا امتی ہوں. کتے کو بھی غیرت آ گئی. تو میرے بھائیو بڑا دل دکھی ہوا ہے، بہت غلط ہوا ہے، اور پورے یورپ کی سازش ہے، یہود و نصارہ حنود کی سازش ہے. دو چیزوں کے حوالے سے، جہاد کو حرام سمجھو، جہاد کہو یہ دہشت گردی ہے، اور دوسری یہ بات کیا حضور کی ناموس پہ حملے کرو، حضور کی ناموس پہ حملے کرو. یہ آپ نے دیکھا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم سب مسلمانوں کو غیرت ہونی چاہیے. حضور کی محبت کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ دنگ رہ جاتا ہے انسان. جانوروں کے بھی واقعات ہیں. ابو لہب کے بیٹے کو، جس نے حضور کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی، تو حضور نے دل دکھی ہوا. حضور نے فرمایا اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر دے. بڑا تفصیلی واقعہ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. پھر کیا ہوا، ابو لہب کو پتہ چلا، اس نے ایک لشکر تیار کر دیا، جہاں جائے اس کے ساتھ ہوتا تھا حفاظت کے لیے. اسے یہ یقین کامل تھا یہ زبان نبوت سے جو کلمات نکلے ہیں یہ غلط نہیں ہو سکتے. سامان تھا، سفر میں تھے، چاروں جانب سامان رکھا گیا، چاروں جانب اس کے حمایتی معاونین محافظ لیٹ گئے. سامان کے اوپر وہ اکیلا سویا ہوا ہے، ابو لہب کا بیٹا. رات کو جنگل کا شیر آیا، اس نے چاروں جانب دیکھا، سونگھا، اس کو پتہ چلا کہ ان میں کوئی گستاخ نہیں ہے. پھر اس نے سامان پہ چھلانگ لگائی. پھر اس اوپر جا کر اس نے جو ابو لہب کا بیٹا سویا ہوا تھا اس کو چیر پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نیچے آ گیا. جب یہ صبح لوگ اٹھے تو دیکھا وہ ٹکڑے ہوئے پڑا تھا. بھائی یہ تیری میری ناموس نہیں ہے. ہم اپنے سیاستدانوں کی ناموس پہ مر مٹتے ہیں. جس کو دیکھو
یہ مت سمجھو کہ عمران خان، نواز شریف ہے، زرداری ہے، کوئی بھی جتنے لوگ ہیں اس طرح پیر کیسے ان پہ حضور کی ناموس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یاد رکھیں، واللہ رب کعبہ کی قسم ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کی پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی حضور کی ذات انور ہے۔ دو تین اعلان سماعت فرما لیجیے۔ ایک تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مدرسے کے حوالے سے توجہ دیں، انشاءاللہ میں بھی 5,000 پیش کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے اپنی زندگی میں یاد نہیں کہ میں نے لوگوں کو کہا کہ چندہ کریں اور میں خود نہ دوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دوسری مسجد میں بھی ایسے آپ سے گزارش ہے، آپ دین کے معاون بنیں گے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے رسول نے خود مسجد نبوی میں آ کر صفہ چبوترا بنایا، یہ تو حضور کی سنت ہے، اور وہ رقم اس میں بڑی برکت ہے کہ جو دین میں استعمال ہو۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، دنیا کے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، خدا را توجہ دیجیے۔ یہاں ایسے بھی صاحب ثروت لوگ ہیں کہ ایک بندہ کام کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے، بڑا دل کرو، آئیے خدا کے دین کے لیے آپ معاون بنیں، اللہ آپ کی کمائی میں اور اللہ آپ کی سوچ میں برکت عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان، 2 سال قبل یہاں آپ کی مسجد میں فہم دین کورس شروع کیا تھا، احباب نے بہت پسند کیا کہ زندگی میں وہ نہیں ملا جو وہ 12 دنوں میں ہمیں ملا۔ وضو بالتفصیل، غسل، نماز جنازہ اور عقائد کے حوالے سے، اس کے علاوہ آپ کی نماز کہلائی جائے گی، کچھ صورتیں آپ کو کہلائی جائیں گی تاکہ آپ قرآن بھی اپنا تھوڑا سا ٹھیک کریں۔ تو یہ ٹائم کیا لکھا ہے؟ 7 سے 8 بجے، 7 سے 8 بجے 13 جون کو بروز پیر جو آ رہا ہے، 7 سے 8 بجے، یہ 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس میں سارا ہم نے کلوز کرنا ہے۔ اس میں تلاوت بھی، نعت بھی اور یہ مسائل بھی۔ یہ تقریباً 15 روزہ ہے، جمعہ کے دن چھٹی ہوگی، 13 دن بنے گا، تو انشاءاللہ بروز پیر 13 جون کو ہماری یہ کلاس یہاں شروع ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات، میں جمعہ پہ آتا یا پھر درس کے لیے تو اتوار والے دن سے مستقل 2-4 گھنٹے میں یہاں گزارا کروں گا، اور اس کے علاوہ بدھ والے دن کو بھی میں 2-4 گھنٹے یہاں میں انشاءاللہ میں حاضر ہوا کروں گا۔ آپ کے شرعی مسائل ہیں، آپ کے روحانی مسائل ہیں، بہت سارے لوگ یہاں سے ادھر جاتے بھی ہیں، کئی مرتبہ کافی لوگ یہاں سے جاتے ہیں، کرم اللہ فرمانے والا ہے، تو انشاءاللہ عزیز وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ بروز اتوار اور بروز بدھ، یہ ہفتے میں 2 دن انشاءاللہ العزیز میں دفتر بن گیا ہے ساتھ ہی مسجد کے، تو یہاں پر انشاءاللہ آپ کو شرعی مسئلہ درپیش ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو انشاءاللہ میں نے یہاں حاضری دینی ہے۔ کلاس میری آپ سے گزارش ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کا بھائی ہے، چھٹیاں ہیں، آپ کا بیٹا ہے، زیادہ دن نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، سیکھ لو۔ یہ اللہ اس کے رسول کو زیادہ پسند ہے۔ حضور نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس بندے سے خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ اپنے دوستوں کو دعوت دیں، آپ اپنے پڑوسیوں کو دعوت دیں، آپ اپنے احباب کو دعوت دیں۔ 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، صبح 7 سے 8 بجے تک۔ تو میری تمام احباب سے گزارش ہے، اس عمر میں بھی کچھ سیکھ لیجئے۔
اپنا وضو ٹھیک کر لیجئے، اپنا غسل ٹھیک کر لیجئے، اپنی نماز کو ٹھیک کر لیجئے، اپنے عقائد کو درست کر لیجئے۔ ہم نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، ہم نے رفع ذہن کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کئی مسائل انشاءاللہ ان تھوڑے دنوں کے اندر آپ تک پہنچیں گے۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کا جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حضور کی ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔